ٹی ایل پی یہ جو بلدیات کا الیکشن ہوا ہے کراچی کے اندر، یہ ٹی ایل پی کی جو وہاں پر زمینی حقائق تھے اس کے مطابق تو یہ بہت بڑے سرپرائز دینے جا رہی تھی، اور جس کا کوئی زمینی حقائق پر دور دور تک واسطہ نہیں تھا اس جماعت نے کلین سویپ کر دیا. اس کی کیا ریزن ہو سکتی ہے؟ بھائی جناب، میں نے آپ کو واضح کر چکا ہوں، پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں، اپنی پرسنل گفتگو میں بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس پارٹی کو کبھی بھی نہیں آنے دیا جائے گا جب تک یہ پارٹی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اور اس کی جو ذیلی برانچ پاکستان میں موجود ہے اس کے آگے یہ سجدہ ریز نہ ہو جائے. جب تک یہ سجدہ ریز نہیں ہو جائیں گے اور ان کے سٹینڈرڈ کے مطابق ان کی جو دی ہوئی گائیڈ لائن ہے اس گائیڈ لائن پر یہ اپنے آپ کو نہیں لائیں گے، ان کو کبھی بھی آگے نہیں آنے دیا جائے گا. بلکہ نہ صرف ان کو آگے نہیں آنے دیا جائے گا بلکہ آنے والے کچھ عرصے میں اس کو ڈسمینٹل کیا جائے گا، اس کو توڑا جائے گا، اس کو سلولی اس پر طرح طرح سے حملے کیے جائیں گے، کبھی سیکولر لوگوں کے ذریعے، کبھی دینی جماعتوں کے ذریعے. جس طرح بھی ہو سکے گا اس پر یہ لوگ حملہ کر کے اس کو توڑیں گے، ختم کریں گے. آپ دیکھ لو ہر طرف سے اس جو ہے وہ یلغار ہے. صحیح ہو گیا. جیسے ریسنٹلی یہ شہیر سیالوی کو ٹھیک ہے نا، اسی طرح یہ اپنے بعض لوگ ہم سے بیشک غصہ کریں یا اختلاف کریں، یہ دعوت اسلامی والوں کو یوز کیا گیا تو دینی جماعتیں ہیں نا. اب بڑی ریسنٹلی جو ہے دعوت اسلامی والوں نے اپنا جو ہے وہ پلڑا، یہ اپنا کیا کہتے ہیں وہ مورتیوں پہ جو ہے دودھ چڑھانے والے بلاول زرداری کے اس کے انہوں نے اپنا وزن اس کے پلڑے میں ڈال دیا. صحیح ہو گیا. جو بلاول زرداری کو اتنی سیٹیں ملی ہیں کراچی میں توقعات سے بھی زیادہ، تو مجھے یہ بتائیں، آپ کو معلوم ہے کہ پانی ابھی تک سندھ میں کھڑا ہے، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، تو یہ کیا ریزن ہو سکتی ہے؟ وہ کیسے جیت جاتے ہیں؟ جن کو ووٹ پڑتا ہے وہ ہار جاتے ہیں، جن کو ووٹ نہیں پڑتا وہ جیت جاتے ہیں، یہ ریزن کیا ہے؟ جناب یہ بالکل ایک کلیئر انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اور اس کی جو ذیلی برانچ آپ کے ملک میں قائم ہے اس کی طرف سے یہ اس ملک کے لوگوں کو ایک پیغام ہے، ایک سبلیمینل میسج ہے. اس کو کہتے ہیں پریڈکٹیو پروگرامنگ. اس کی تھوڑی اردو میں وضاحت کر دیں، یہ جو آپ نے انگلش میں لفظ بولا ہے. بتا رہا ہوں، سنو ٹھیک ہو گیا. کہ اسے کہتے ہیں پریڈکٹیو پروگرامنگ، لوگوں کی پہلے سے ہی ذہن سازی کرنا، لوگوں کو کسی آنے والی چیز کے لیے پہلے سے ہی تیار کرنا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ انہوں نے یہ بلدیاتی الیکشن میں یہ اسٹیبلشمنٹ نے انہوں نے ایک میسج دیا ہے لوگوں کو، یہ ایک پیغام دے دیا ہے کہ آنے والے عرصے میں یہ آپ کا جو بلاول زرداری ہے اس کو وزیر اعظم بنانے کی تیاری کی جا رہی ہے. ٹھیک ہو گیا. یعنی یہ ہمارے پرائم منسٹر ہوں گے. کارکردگی صفر، کارکردگی پہ نہیں، اس ملک میں کارکردگی پہ نہیں وہ اقتدار ملتا. اس ملک پہ صرف اور صرف اس کو اقتدار دیا جاتا ہے جو دین کو دبا کے رکھے اور دیندار لوگوں کو دبا کے رکھے. بس ٹھیک ہو گیا. یہاں پر زانی، شرابی، ہر قسم کا بدکار بندہ اوپر آنے کی اس کو اجازت ہے. ٹھیک ہے نا؟ لیکن کوئی اگر دین کی بات کرے گا سچے والے جو سچا دین بیچتے ہیں، 2 نمبر دین بیچنے والے نہیں، طارق جمیل جیسے لوگ نہیں، دعوت اسلامی والے جیسے لوگ نہیں، جو سچا دین کا سودا بیچنے والے لوگ ہیں ان کو کبھی بھی اوپر آنے نہیں دیا جائے گا. صحیح ہو گیا. جو اس ملک کا نظام ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک ان کی طرف سے ایک پیغام تھا. ویسے یہ دیکھا جائے تو یہ سرپرائز نہیں تھا پیپل پارٹی کا؟ جناب یہ سرپرائز نہیں تھا، یہ پری پول ریگنگ تھی. پری پول ریگنگ؟ جی، کہ پہلے ووٹ ڈلنے سے پہلے ہی وہ پول ہو گئی، ووٹ کاسٹ ہو گئے. صحیح ہو گیا. دوسری طرف سے یہ بھی آیا کہ
اس طرح سے کریں کہ یہ زرداری کی کوشش چل رہی ہے کہ کسی طرح سے پنجاب کے اندر جب آپ کو معلوم ہے کہ اسمبلی ڈیزالو ہو گئی ہے تو اس کا پیچ اپ ٹی ایل پی کے ساتھ یہ اس کی کوشش ہے، تو یہ کوشش کیوں کر رہا ہے پھر؟ وہ صرف اور صرف جیسے دعوت کی دردیاں لی ہے نا اس نے، اب دعوت اسلامی سے جڑنے جتنے بھی لوگ ہیں جڑے، وہ سب کی ہمدردیاں وہ دودھ مورتیوں پر دودھ چڑھانے والے کے لیے ہو گئی. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. اسی طرح یہ پنجاب میں ان کو گمراہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ان کا بھی ووٹ بینک جو ہے ہم کسی طرح اس کو ہائی جیک کر لیں. ٹھیک ہو گیا. یہ سارے پولیٹیکل بیان ہوتے ہیں، یہ پولیٹیکل ٹیکٹس ہوتی ہیں جس کے اوپر یہ چل کر یہ دوسرے کی جماعت کے جو وہ ہوتے ہیں، جن کے فیور میں جو لوگ ہوتے ہیں، جو ان کے ووٹر ہوتے ہیں، سپورٹر ہوتے ہیں، ان کو ہائی جیک کرنا. صحیح ہو گیا، یعنی ان کی ذہن سازی کرنا اس طرف. بالکل بالکل، وہ ایسے کر کے دکھانا کہ جی ہم ان کے ہمدرد ہیں، یہ ہمارے ہمدرد ہیں. ٹھیک ہو گیا. اصل میں وہ ہمدرد نہیں ہوتے. اصل میں وہ ہمدرد نہیں ہوتے، وہ صرف اپنا پولیٹیکل گین چاہ رہے ہوتے ہیں، پولیٹیکل اپنا بینک جو ہے نا اس کو پریزرو کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں بس. اور ان کا کوئی عوام کے لیے کوئی وہ نہیں ہے، فیور نہیں ہے. تو دوسرا عوام کے لیے کوئی ریلیف نہیں ہے، کچھ بھی نہیں. یہ بلدیات کا یہ کراچی کے اندر جس طرح سے یہ حال ہوا ہے، تو مجھے یہ بتائیں آخر اس نظام کو پھر ٹی ایل پی جیت کیسے سکتی ہے؟ جیتنے کا ان کا طریقہ کیا ہے کہ وہ اختیار کریں تو وہ جیت سکتے ہیں؟ جناب صرف دو ہی راستے ہیں. ایک راستہ یہ ہے کہ آپ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اور جو ان کی ذیلی برانچ پاکستان میں ہے، لوکل اسٹیبلشمنٹ، اس کے آگے آپ اپنا سر جھکا دو. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے نا، جیسے فضل الرحمان ہو گیا، ٹھیک ہے، جیسے اور بھی آپ چلے جاؤ، سراج الحق جیسے لوگ ہو گئے، ان کو بھی کچھ سیٹیں مل جاتی ہیں، یہ بھی کمپرومائز کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے ہو نا، گیا. جیسے مثال کے طور پہ بھائی وہ کہیں گے کہ جی آپ نے کبھی جو ہے اس کے لیے نہیں، آپ نے باہر نکلنا، سڑکوں پہ نہیں آنا. صحیح ہو گیا. جیسے وہ پہلے اس میں یہ سڑکوں پہ آتے رہے ہیں، اپنے جو ریسنٹلی واقعات ہوئے تھے اس کے لیے، جیسے فرانس کے سفیر کو نکالنے کے لیے، ٹھیک ہو یا گیا. ختم نبوت جو اوپر یہ تنازعات اکثر کھڑے ہوتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا. اور جو اسلام کی دین کی شکیں جو آئین میں موجود ہے اس کو امپلیمنٹ نہیں آپ نے کرنا. ٹھیک ہے نا، تو یہ بیسک گائیڈ لائنز ہے ٹھیک ہو گیا. انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی اور لوکل اسٹیبلشمنٹ کی، کہ بھائی آپ نے اس چیز کو تو امپلیمنٹ کرنے کی بات کرنی نہیں. یہ آئین میں موجود ضرور ہے لیکن یہ صرف عوام کو خوش رکھنے کے لیے کہ ہاں جی ہمارے پاس یہ چیز ہے، لیکن ٹھیک ہو اس گیا. پر کبھی امپلیمنٹ کی آپ نے بات نہیں کرنی. ٹھیک ہو ٹھیک گیا. ہے، سود کے نظام کو آپ نے ختم کرنے کی بات نہیں کرنی. ٹھیک ہو ٹھیک گیا. ہے، جو یہاں پر فحاشی کا اوریانی کا کلچر ہے اس کو آپ نے ختم کرنے کی بات نہیں کرنی. اگر یہ آپ چیزیں مانتے ہو، ویمن لبریشن کی، اس کو ختم کرنے کی آپ نے بات نہیں کرنی. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. اگر یہ ٹی ایل پی والے اگر اس چیز کے لیے وہ اپنا سر جھکا دیتے ہیں کہ ہاں جی ٹھیک ہے، یہ جو آپ کی گائیڈ لائن ہے اس پر ہم چلنے کے لیے تیار ہیں، تو اقتدار میں ان کو حصہ مل جائے گا. ٹھیک ہو گیا. فل اقتدار پھر بھی نہیں ملے گا، فل اقتدار پھر بھی نہیں ملے گا، ان کو اقتدار میں حصہ مل جائے گا. یہ تو ہو گیا ایک راستہ. اور دوسرا راستہ پھر یہ ہے بھائی کہ پھر اس کو کہتے ہیں ریولوشن. اور بس اس بات کو میں بس یہ الفاظ کہہ کے یہیں پر میں اس میں آگے ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، ٹھیک ہو گیا. کیونکہ اس وقت میں ریولوشن کا نام لینے پر اس کے لیے ہے کڑی سے کڑی سزا. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے نا.
تو جو سمجھنے والے ہیں ریولوشن کیا ہوتا ہے وہ میرے اس الفاظ سے سمجھ جائیں گے کہ میں کیا بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. تو یہ میں نے آپ کو 2 راستے بتا دیے. ایک طرف آپ ٹوٹل سبمیشن، آپ نے سجدہ ریز ہو جانا ہے انٹرنیشنل اور لوکل اسٹیبلشمنٹ کے آگے. نہیں تو پھر دوسرا راستہ ہے وہ ہے ریولوشن کا.